اس کا ڈیماش کریں یہ ایمبیسیڈر کا، تو وہ تو اس سے ہٹ کے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا، اپنے وار ڈکلیئر تو نہیں کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے، اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور کئی پردہ نشینوں کے نام ہیں. عمران خان کی حکومت تھی اس سے کافی عرصہ پہلے جو ہے یہ بھیجا گیا تھا، انہوں نے جو ہے یہ چھپا کے رکھا تھا. پی ڈی ایم کی طرف سے یہ مطلب اختیار کیا جاتا تھا عمران خان کی حکومت ہے وہ تحقیقات کروا لیتے کہ بھئی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اب جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اب آپ 6 ماہ ہو گئے، اب آپ تحقیقات کیوں نہیں کرواتے کہ بھئی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب ان کی حکومت تھی اور ان کو کافی عرصہ پہلے یہ سیف المسول ہوا تو وہ اپنی حکومت کے دوران انویسٹیگیشن کروا لیتے. چونکہ تھا غلط، وہ کیا کرواتے انویسٹیگیشن. جب ان کی حکومت تھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی، اس کے اندر بھی وہ آیا اور نیشنل سیکیورٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی ان کے اپنے دور میں. تو پھر یہ کہا کہ جی اب اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے، صدر اس کے اوپر کرے. صرف مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد سے ہم بچ جائیں، ان کے اوپر غداری کا لیبل لگ جائے تمام پارٹیوں کے اوپر، اور بشمول وہ پارٹی جو 4.25 سال ان کے ساتھ کھڑی رہی. وفاقی حکومت نے پنجاب کو گندم دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم باقی صوبوں کو دیں گے، پنجاب کو نہیں دیں گے. پنجاب نے جو ہے باہر سے منگوانے کا فیصلہ کر دیا. اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا، میرے نالج میں نہیں ہے. گیلانی صاحب، پریزیڈنسی پہ عمران خان کی ایک اہم سرکاری شخصیت کو ملاقات ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین پہ اس طرح سے ممکن ہے، آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے سرکاری شخصیات پریزیڈنسی میں ملاقات کریں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن. اینڈ نمبر 3 کہ جب وہ باہر کوئی بات نہیں آئی دونوں طرف سے، جب دونوں طرف سے بات نہیں آئی تو میں اس کی کیا تصدیق کروں؟ سر، یہ مخدوم صاحب نے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی کو تقسیم اور پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا اس حوالے سے پی ٹی ایم کو کوششیں کر رہی ہے؟ دیکھیں، جب وہ نون لیگ میں تھے اس وقت ان کے خلاف بولتے تھے، جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے تھے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب ان کے بیٹے کا ایم پی کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ مجھے میری پارٹی نے ہروایا ہے. تو تقسیم تو یہ خود کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھا جائے. تحریک انصاف نے آپ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس شکایت کیا ہے سینیٹ میں کہ آپ کی اہلیت پر سوالات اٹھائے ہیں کہ آپ نے کوشہ خانہ میں نواز شریف اور زرداری صاحب کو گالیاں دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیت کو بھی چیلنج کیا گیا، آپ کو ڈی سیٹ کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو مجھے ہے کہ اگر عدالت مجھے کر دیتی ہے تو میں خوش ہوں گا. میں تو نہیں ان کی طرح رہوں گا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں رہا. تو اگر میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ عدالتوں کا میں احترام کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ کریں، خلاف کریں یا حق میں کریں، میں ان کے ساتھ ہوں. مگر توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ابھی سب جوڈس میٹر ہے، آپ پہلے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہد قریشی نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا، ہم نے فری ہینڈ دیا. فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا، ہم نے فری ہینڈ دیا. کیا اب عمران خان اگر لانگ مارچ کرے گی تو گورنمنٹ فری ہینڈ دے گی یا ان کا کوئی؟ دیکھیں، میں پہلی بات یہ کروں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا جلسہ ملتان میں ہوا تھا اور یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ملتان میں تمام راستے بند تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی، میڈیا کے اوپر پابندی تھی، اور اس کے علاوہ پینافلیکس کے اوپر پابندی تھی، اور جو کیٹررز تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کرسیاں تک دے سکیں، کھانا دے سکیں، اور جنریٹرز کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ بجلی دے سکیں. اور جس قسم کرسی، اور میرے 2 بیٹے جیل میں تھے اور ہم نے وہ جلسہ کر کے دکھایا، تو آج وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فری ہینڈ دیا؟ یہ فری ہینڈ تھا. 2 بیٹوں کو جیل میں ڈال کے کہیں کہ یہ فری ہینڈ تھا، اور تمام پی ڈی ایم کے ورکرز جیل میں تھے. ایک تو بچہ 14 سال کا تھا، وہ آج بھی اس کا باپ مجھے گلا دیتا ہے کہ آپ نے میرے 14 سال کے بچے کو بھی جیل ڈلوا دیا.
تو میں نے کہا میں نے نہیں ڈلوایا، وہ اس وقت کی حکومت نے ڈلوایا. اب لانگ مارچ کو آپ کیا کریں گے، کس طرح ہینڈل کریں گے؟ مطلب فری ہینڈ دیں گے یا لیٹ دا پرائم منسٹر ڈیسائڈ. ہی از دا باس. آج کل جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ڈالر سستا ہو رہا ہے اور مہنگائی کے حوالے سے جو اقدامات کر رہے ہیں، پیٹرول کم کریں، تو یہ نہیں لگتا کہ اگلے سال نواز نون لیگ کی طرف سے گائے بگائے اعلان کیا جا رہا ہے کہ 2023 جو ہے الیکشن کا سال ہے، تو یہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی اس حوالے سے بھی کوئی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں الیکشن ٹائم پہ ہوگا تو اس لیے تیاریاں وہ کر رہے ہیں لانگ مارچ کی اور دوسری چیزوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ ہم دھرنا دیں گے اور اٹھیں گے نہیں جب تک آپ تاریخ نہیں دیں گے. تو میں سے بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ وہ کوئی کریں گے تو ہم ان کی کس چیز کو مانیں بات کو؟ تو وہ ہے ہی غیر آئین. روایت جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ جاری کریں. جب تھک جائے مجھے بتائیں. مہربانی جی، شکریہ.